اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سی گفتگو کرم اور کریم کے سلسلے میں ہے کہ اہل کرم افراد کون ہوتے ہیں، کریم ہم کس انسان کو کہیں۔ بعض علماء اہل لغت نے لکھا کہ انسان 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو انسانوں کا ہے اور اس قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ انسان کا یہ ہے کہ انسان کریم ہوتا ہے۔ تیسرا مرتبہ انسان کا یہ ہے کہ انسان بخیل ہوتا ہے۔ چوتھا مرتبہ انسان اور انسانیت کا یہ ہے کہ انسان لئیم ہوتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے کے انسان ہوتے ہیں۔ انسان یا سخی ہوتا ہے، یا کریم ہوتا ہے، یا بخیل ہوتا ہے، یا لئیم ہوتا ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی وہ انسان ہے جو اپنے مال کا استفادہ خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی موقع دیتا ہے کہ وہ اس کے مال کا استفادہ کرے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں، سخی اس انسان کو کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کریم کسے کہتے ہیں، اہل کرم کسے کہتے ہیں۔ کریم وہ انسان ہے جس کا مرتبہ سخی سے اوپر ہے، سخی سے بلند ہے۔ کریم وہ انسان ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور اگر وقت پڑ جائے اور اتنا ہی کھانا ہے کہ یا خود کھا لے یا دوسروں کو کھلا دے، تو کریم انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کر دیتا ہے، یعنی خود بھوکا رہتا ہے مگر دوسرے کو وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں مگر ان سے دوسروں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ آئیے انسانیت کا تیسرا مرتبہ اور انسانوں کا تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان بخیل ہوتا ہے۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ بخیل وہ انسان ہے جو خود کھاتا ہے مگر دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ چوتھا مرتبہ انسان اور انسانیت کا یہ ہے کہ انسان لئیم ہوتا ہے۔ لئیم وہ انسان ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ۔ یہ دنیا میں فقیرانہ زندگی بسر کرتا ہے لیکن آخرت میں اس کا حساب اہل غنا جیسا ہوگا، بڑے آدمیوں جیسا ہوگا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم سخی بنیں، کریم بنیں۔ ہم خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے جائیں گے۔ دین مبین اسلام جس نے فقراء کا خصوصی خیال رکھا اور معاشرے سے فقر کو ختم کرنے کے لیے خمس کو واجب کیا، زکوٰۃ کو واجب کیا، کفارات کو واجب کیا، اسی طریقے سے انفاق کا حکم دیا، صدقے کا حکم دیا۔ انفاق اور صدقہ یہ بطور مستحب انسان کے لیے قرار دیا۔ لیکن اسلام سے ہٹ کے اگر ہم دیکھتے ہیں یا وہ مسلمان جو اسلام پہ عمل نہیں کرتا، تو ہم جب غور سے دیکھتے ہیں تو یہ انسان حقیقت میں انسان نہیں ہے، یہ صرف دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی غریب، کوئی فقیر محلے میں آ جاتا ہے تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جان چراتے رہتے ہیں اور یہ کھڑکی کھول کر دوسروں کی غربت کو مشاہدہ کرتا ہے، اس کا تماشا کرتا ہے، دروازہ کھول کے سامنے والے کو بھیک نہیں دیتا۔ اسی بات کو ایک فقیر انسان تھا جو محلے محلے گیا، اس کی کسی نے مدد نہیں کی، تو اس نے اپنی زبان حال کو اس طریقے سے بیان کیا، کرم والوں کی بستی میں صدائیں دی بہت ہم نے،
کرم والوں کی بستی میں صدائیں دی بہت ہم نے، سبھی نے کھڑکیاں کھولی کسی نے در نہیں کھولا۔ کیا مطلب؟ یہ فقیر انسان کہہ رہا ہے جب میں اپنی غربت کی صدا کو دوسروں کو سنا رہا تھا تو اس وقت لوگ کھڑکیاں کھول کے میرا تماشا کر رہے تھے، مجھے کھلونے کی شکل میں دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی دروازہ کھول کے میری مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا اسلام نے اس بات پہ زور دیا کہ انسان اگر اہل کرم نہ بن پائے تو کم از کم سخی بنے، چونکہ سخاوت کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ خود روایات میں وارد ہوا کہ اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت کا نام ہے سخاوت۔ اس کے دسترخوان پہ ہر ایک بیٹھا ہوا ہے، دوست بھی بیٹھا ہے، دشمن بھی بیٹھا ہے، اپنا بھی بیٹھا ہے، پرایا بھی بیٹھا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حقیقی معنی میں مسلمان بننا چاہتا ہے، اسلام کو تہ دل سے قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سخی بنے، وہ کریم بنے۔ چونکہ اہل بیت پیغمبر جن کے ذریعے سے صحیح اسلام پہچانا گیا، یہ لوگ اہل کرم تھے، اہل سخاوت تھے، جن کی تعریف قرآن میں اس طریقے سے وارد ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں خود بھوکے رہتے ہیں مگر دوسروں کی بھوک ان سے نہیں دیکھی جاتی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ دیکھو، ہم دکھاوے کے لیے تم کو نہیں کھلا رہے ہیں، ہم نام و نمود کے لیے تم کو اطعام نہیں کر رہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تم کو لوجہ اللہ اور قربتاً الی اللہ کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے ہیں اور تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کو سخی اور کریم بنا، دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔